ہماری زندگی کے اندر ایک بہترین دن آنے والا ہے۔ یہ اتنی خوبیوں کا مالک ہے، اتنی برکتیں اور رحمتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر خوبی اس دن کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے تو اسی دن کو آزاد کرتا ہے۔ یہ اتنا کمال کا دن ہے کہ دین کی تکمیل بھی اسی دن کو ہوئی۔ شان نزول پڑھ کر دیکھے کتنا کمال کا شان نزول۔ محترم سامعین و ناظرین، ہماری زندگی کے اندر ایک بہترین دن آنے والا ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ اتنی خوبیوں کا مالک ہے، اتنی برکتیں اور رحمتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان دن ہے کہ اللہ رب العالمین کے مہمان یعنی حجاج اکرام سارے کے سارے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ اعزاز بھی اسی دن کو حاصل ہے۔ پھر یوم عرفہ میدان عرفات میں جو حاجی حضرات جس انداز میں اکٹھے ہوتے ہیں وہ انداز کسی اور جگہ پہ دکھائی نہیں دیتا۔ مثلا خطبہ حج اسی میدان اور اسی دن کی زینت ہے۔ اس کے بعد وقوف عرفہ، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرار دیا ہے۔ الحج عرفہ معنی کیا ہے کہ اصل حج وقوف عرفہ کا نام ہے، یعنی کوئی بھی آپ سے حج میں خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوئی رکن رہ جائے تو قربانی کرنے سے یعنی ایک جانور ذبح کر دینے سے وہ حج مکمل ہو جاتا ہے، لیکن وقوف عرفہ وہ رکن اعظم ہے، اگر یہ کسی کا رہ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حج ہی نہیں ہوتا، اور یہ اعزاز بھی یوم عرفہ کو حاصل ہے۔ یوم عرفہ اتنی خوبیاں اپنے اندر لیے ہوئے ہے کہ اس مجمع کو حجاج کرام اکٹھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر حاجیوں کے قریب آ جاتے ہیں، اور پھر اسی پہ بس نہیں، فرشتوں کے سامنے فخر بھی کرتے ہیں، اور پھر یہی نہیں بلکہ فرشتوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ فرشتوں مجھے بتلاؤ ان بندوں کا ارادہ کیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر خوبی اس دن کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے تو یوم عرفہ کو آزاد کرتا ہے۔ یہ ساری خوبیاں یوم عرفہ کو حاصل ہیں، یہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اس دن؟ یہ اتنا کمال کا دن ہے کہ دین کی تکمیل بھی اسی دن کو ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ شان نزول پڑھ کر دیکھے کتنا کمال کا شان نزول۔ اختصار کرتا ہوں، ہماری زندگی میں یہ دن آ رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق جو صحیح مسلم میں ہے، پوچھا گیا سئل عن صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا کہ یہ کتنی فضیلت کا حامل ہے؟ فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، یہ ایک روزہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ انسان کے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جو میدان عرفات میں پہنچ گئے وہ تو وہاں پہنچ گئے، اور جو رہ گئے دنیا کے کسی کونے میں ہوں وہ اس دن کا روزہ رکھ لیں، اللہ تعالیٰ 2 سالوں کے 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آنے والے 2 سالوں کے گناہ اللہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ دوسرا عمل نوٹ کیجئے، یوم عرفہ کو دعائیں کرنی۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا جو ہے نا وہ یوم عرفہ کی دعا ہے۔ دعائیں کریں، تکبیرات پڑھیں، جس طرح صحابہ کرام سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ 9 تاریخ کو تکبیرات شروع کرتے، 13 تاریخ تک تکبیرات جاری رکھتے۔ ہم اس پر عمل کریں۔ اور کیا کرنا ہے حضرات؟ اور ہم نے تکبیرات کے ساتھ ساتھ دعائیں مانگنی ہے، اور ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھنا ہے۔ اگر روزہ رکھ لیا جائے تو قبولیت کے چانس اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں ہو آدمی اور بہترین دعا بھی یوم عرفہ کو کرے، پھر تکبیرات بھی زبان پہ جاری ہوں، ساتھ ساتھ ایک آخری حدیث بھی نوٹ کریں۔ اسی حدیث جامع ترمذی کا جو اگلا حصہ ہے، کمال بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ لوگوں، آج تک میں نے بطور ذکر یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جو کچھ میں نے کہا ہے، اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں انہوں نے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جو کچھ کہا ہے، ان تمام اذکار میں، تمام دعاؤں میں سب سے بہترین ذکر، سب سے بہترین دعا وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ ذکر ہم اپنی زبانوں پہ جاری کر لیں، دعائیں بھی مانگیں، روزہ بھی رکھیں، تکبیرات بھی پڑھیں، اور یہ ذکر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ برکتیں، رحمتیں، اللہ کی محبتیں یہ دن سمیٹے ہوئے ہماری زندگی میں آ رہا ہے۔ یہ محبتیں، رحمتیں، برکتیں ہم بھی سمیٹ سکتے ہیں، ہم بھی اپنے نصیب میں کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تھوڑی سی ہمت ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔